حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد، علم مال سے 7 وجوہات سے افضل ہے۔ نمبر 1، علم میراث انبیاء ہے اور مال میراث ہے فراعنہ کی۔ نمبر 2، علم نہیں کم ہوتا خرچ سے اور مال اس کے برعکس ہے۔ نمبر 3، مال محتاج ہوتا ہے پاسبان کو اور علم محافظ ہوتا ہے صاحب علم کا۔ نمبر 4، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال زمین کے اوپر رہ جاتا ہے اور علم داخل ہوتا ہے قبر میں صاحب علم کے ساتھ۔ نمبر 5، مال حاصل ہوتا ہے مومن و کافر دونوں کو، لیکن علم دین نہیں عطا کیا جاتا مگر مومن کو۔ نمبر 6، ساری دنیا کے انسان دینی امور میں اہل علم کے محتاج ہوتے ہیں اور اہل علم صاحب مال کے محتاج نہیں ہوتے۔ نمبر 7، علم آدمی کو قوت دیتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور مال اس کے برعکس ہے۔ مجالس علماء کی فضیلت، جو شخص علماء کے پاس بیٹھتا ہے اگرچہ وہ ان کے علم کو محفوظ نہ کر سکے، 7 نعمتیں پھر بھی اس کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، طالب علموں کی فضیلت۔ نمبر 2، جب تک اس مجلس میں رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جب اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلے گا تو اس پر رحمت نازل ہوگی۔ نمبر 4، جب حلقہ علم میں بیٹھے گا تو جو رحمت اہل علم پر نازل ہوگی اس میں اس کو بھی حصہ ملے گا۔ نمبر 5، جب تک یہ دین کی باتیں سنتا رہے گا کرامن کاتبین اس کے لیے اطاعت لکھتے رہیں گے۔ نمبر 6، اگر کوئی علمی بات نہ سمجھنے سے غمگین ہوگا تو غم اس کے لیے قرب الہی کا وسیلہ بنے گا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، یعنی میں ٹوٹے ہوئے دلوں سے بہت قریب ہوں۔ نمبر 7، اس عالم کا اعزاز اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا اور اس کے مقابلے میں نافرمانوں کی ذلت دیکھے گا تو فساق سے اس کو نفرت ہوگی اور علماء کی طرف میں اعلان ہوگا۔ مختلف لوگوں کی صحبتوں کے اثرات۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے 8 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت اور رغبت۔ نمبر 2، فقراء کے پاس بیٹھنے سے حق تعالیٰ کی تقسیم پر رضا اور شکر۔ نمبر 3، سلاطین کے پاس بیٹھنے سے قساوت و کبر۔ نمبر 4، عورتوں کے پاس بیٹھنے سے جہالت و شہوت۔ نمبر 5، بچوں کے پاس بیٹھنے سے لہو و مزاح۔ نمبر 6، نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے گناہوں پر جرأت اور توبہ میں سستی۔ نمبر 7، صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے عبادت میں رغبت۔ نمبر 8، علماء کے پاس بیٹھنے سے علم اور پرہیزگاری میں ترقی۔ 7 چیزوں کا علم 7 حضرات کو دیا گیا۔ حق تعالیٰ شانہ نے 7 چیزوں کا علم 7 حضرات کو عطا فرمایا۔ نمبر 1، تعلیم اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست، وعلمناہ من لدنا علما۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعت زیرہ کا علم، وعلمناہ صنعت لبوس لکم۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل کا علم، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل۔ نمبر 7، حضرت محمد علیہ السلام کو توحید و شریعت کا علم، وعلمک ما لم تکن تعلم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، الرحمن علم القرآن۔